हाय हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और सबको मेरा सलाम, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो है हिना मलिक, जो कि हेल्थ एडवाइजर भी हैं। तो आज जानते हैं उनकी ज़बानी कि वो क्या करती हैं और लोगों की खिदमत के लिए क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सब लोग कैसे हैं? हाँ, मेरा नाम हिना है और बाय कास्ट मैं मलिक हूँ और हेल्थ के ऊपर काम कर रही हूँ मैं रिसेंटली। और इससे पहले जो मेरा काम रहा है वो डेफ बच्चों के साथ रहा है, जो कि गूंगे बहरे बच्चे होते हैं या मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं या डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनके साथ मैंने काम किया है, उनको एजुकेट किया है, पढ़ाया है, क्योंकि हमारे माशरे में बहुत कमी है इन लोगों को जो है ना प्रमोट करने की। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं इन लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ अब तक। जी ज़बरदस्त मैम। इंसान की जो इंसान इंसान की खिदमत करता है तो इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती। आपको मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी मेरी दुआ है कि आप आगे बढ़ती रहें और ये काम करती रहें। तो मैम, ये जो आप आमीन। काम कर रही हाँ, ये जो आप काम कर रही हैं तो इसमें आपकी किसकी सपोर्ट है या आप अपने तहत ये सब कुछ है। नहीं, सपोर्ट की जहाँ तक बात की जाए तो सपोर्ट तो हमारी तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है ना। एजुकेट तो हम हैं। मेरी मास्टर है और इसके अलावा मेरे काफ़ी कोर्सेज हैं, एमएड बीएड मेरा है। बहुत ज़्यादा मतलब एजुकेशन लेने के बाद भी कोई जॉब थोड़ी है गवर्नमेंट। लेकिन जो मैंने जो पढ़ाया है वो मैंने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है, लेकिन उसके बाद फिर मैंने सीखा है, इस लैंग्वेज को मैंने सीखा है, साइन लैंग्वेज को मैंने सीखा है कि आप या मैं जो अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो हम जुबान से बात कर रहे हैं ना, लेकिन जब हम डेफ बच्चों के साथ बात करते हैं तो हम उनसे फिर हाथों की जुबान बोल रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा मेरे इंटरव्यू तो मेरे हाथ बहुत चलते हैं। तो ये वजह यही है कि हम मुंह से भी बोल रहे होते हैं, हाथ से भी बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो तो हमारी बात समझते ही नहीं है, वो सुन ही नहीं सकते तो वो बोलेंगे क्या। तो कोई सपोर्ट नहीं करता है, मेरी अपनी मदद होती है कि मेरी जो अर्निंग होती है मैं उसी में से लोगों की सपोर्ट करती हूँ। हाँ, ये है कि एनजीओज हैं जो कि डेफ बच्चे हैं या डिसेबल बच्चे हैं, उनको व्हील चेयर चाहिए या किसी डेफ बच्चे को कान का आला चाहिए, ऑपरेशन करवाना है, तो एनजीओ से मेरे कनेक्ट मैं करवा देती हूँ बच्चों को। फिर वो थोड़े बहुत बच्चों की सपोर्ट जो है ना एनजीओज कर रही होती हैं। जबरदस्त है, ये तो वैसे कोई बहुत ही। सपोर्ट नहीं करता। आपको भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, आप भी सोशल वर्कर हैं, मैंने आपके भी इंटरव्यू देखे हैं। तो सोशल वर्कर को तो वैसे ही कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता। अगर कोई बड़े पैमाने पे चला जाए, इंटरनेशनल जो है ना एक अपना सोशल गैदरिंग बनाए, तो बंदे सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज तो फिर हमें खुद ही करना होता है। और मुझसे ज्यादा तो ये आप बेहतर जानती हैं, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा हार्ड वर्कर हैं। जी बिल्कुल मैम, आजकल के दौर में जो है सपोर्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है, खास तौर से जो गवर्नमेंट के तरफ से जो हमें सपोर्ट नहीं मिलती है, जिसकी वजह से जो लेडीज हैं वो आगे नहीं आ सकती हैं। जो उनमें जो टैलेंट होता है वो जाहिर नहीं होता है, अंदर ही दम घुट घुट के वो जो है उनकी एंड में बस वो हिम्मत हार जाती हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को हम अपील करते हैं कि ऐसी लड़कियों को, लेडीज को टैलेंट के तौर पर आगे लाया जा सके और उनकी मुआशी मदद की जा सके, ताकि वो अपने टैलेंट को बाहर निकाल सकें और उनसे खुद भी फायदा हासिल करें और दूसरों को भी फायदा हासिल करने दें। तो मैम, मैं ये बिल्कुल। आपसे मिलकर मैं आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई और लाइव व्यूअर्स भी आपको देख के बहुत खुश होंगे। तो मुझे आप पे फख्र है कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं और बच्चों के लिए जो हेल्थ एडवाइजर हैं, या आप जो कि व्हील चेयर्स के लिए, बच्चों के लिए जो भी कुछ काम कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे जो है दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि दूसरों के लिए इतना कुछ करते हैं। आवाज नहीं आ रही। जी हाँ, तो मैं कह रही आप थी कि दोबारा से मेरे जो सवाल आप पूछते हैं। जी जी, तो मैं ये आपको कह रही थी कि जैसे कि आप काम कर रही हैं बच्चों के लिए, जो हेल्थ एडवाइजर भी हैं, आप ना अच्छा काम कर रही हैं इंसानी खिदमत के लिए। तो आपने ये जो काम करना स्टार्ट कब किया है। ऐसे काम तो मैंने बहुत पहले से स्टार्ट किया हुआ है। ऐसे है कि जो टीचिंग है ना वो मैं बचपन से ही करती हूँ।
کہ میں جب خود بھی پڑھ رہی تھی تو میں تب بھی اسکول پڑھاتی تھی، ٹیوشن پڑھاتی تھی، ٹیوشن کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ اسکول پڑھانا اسٹارٹ کیا. تو پڑھانے کا جو سلسلہ ہے وہ تو میرا بہت ٹائم سے چلا آ رہا ہے نا. اور ہیلتھ کا جو ہے وہ بھی مطلب چھوٹے چھوٹے جو ہم لوگ گھر میں ہماری جو دادی اماں ہوتی ہیں وہ ٹوٹکے وغیرہ بڑے کر رہی تھی، تو میں اس کو مطلب وہ بھی جو ہے نا بچوں کو بتانا یا اپنے زیادہ تر جو ہے وہ سیدھے نزدیک کے علاج کو لے کے چلنا. تو یہ شروع سے ہی رہا ہے، لیکن اب جو میں ایک ہیلتھ ایڈوائزر کے طور پہ جڑی ہوئی ہوں، وہ میری ایک کمپنی ہے ڈائریکٹ سیلنگ کی، اس کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہوں. وہاں کی جو فوڈ سپلیمنٹ پروڈکٹ ہیں وہ میں اپلائی کرتی ہوں صحت کے پیشنٹ پر، پھر ان سے جو ہے نا ہم لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ فوڈ سپلیمنٹ ہے. فوڈ سپلیمنٹ علاج کے غذا ہمیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جی جی، بہت ہی اچھا کام کر رہی ہیں آپ، اور آپ کو دیکھ کے دوسری لیڈیز کو بھی یہ ہمت ملے گی کہ وہ بھی آگے آئیں اور وہ بھی خدمت کے کام کریں. تو میم، جب آپ نے یہ کام اسٹارٹ کیا تو آپ کو کوئی مشکلات درپیش آئی ہوں گی، تو میری کہ آپ ہم سے شیئر کیجیے. جہاں تک مشکلات کی بات ہے تو مشکلات تو دیکھیے سب کو ہی آتی ہے، چاہے وہ لڑکی ہو، لڑکا ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو. کوئی بھی کام جب ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں ایسا تو نہیں ہے پلیٹ میں رکھ کے تو ہمیں کوئی بھی چیز نہیں ملتی ہے. تو مشکلات تو آتی ہیں، لیکن مشکل کو مشکل سمجھنا نہیں چاہیے. اگر ہم مشکل کو مشکل سمجھیں گے تو مجھے نہیں لگتا ہم کامیاب ہوں گے. تو جو مشکلیں ہیں اس کو بھی ساتھ لے کے چلا جائے تو وہ پھر آسانیوں میں چینج ہو جائے. اور پھر سپورٹ ہونی چاہیے، اپنے پیرنٹس کی سپورٹ ہو یا پھر اپنے بہن بھائیوں کی سپورٹ ہو تو ہر بندہ بہت جلدی جو ہے نا وہ آگے آ جاتا ہے. اور پھر اس کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آتی ہیں. تو مشکل کو مشکل نہ سمجھے تو زیادہ بہتر ہے. آج کل کے اس ڈیجیٹل دور میں بھی لیڈیز کے لیے جو کہ یہ کام کرنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ایک تو ان کو مالی سپورٹ نہیں ملتی ہے، اور اوپر سے جو آج کل کے جو کیسز بڑھ رہے ہیں اور باہر کے جو ماحول دیکھتے ہیں تو والدین بچیوں کو اپنے باہر نہیں بھیجتے، کوئی پڑھائی کرنے کی نہیں بھیجتے. ان کو آگے لانے کے لیے والدین کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ باہر کا معاشرہ جو ہے وہ آج کل صحیح نہیں چل رہا ہے. تو میم اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جو معاشرہ ہے نا وہ معاشرہ تو جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. تو معاشرے کو تو ہم نہیں چینج کر سکتے. میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی ہاں، آ رہی. بچے کو تو ہم نہیں چینج کر سکتے، ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں نا. آپ بندے کو خود اپنے آپ میں تبدیلی لانی چاہیے، تو پھر پورا کا پورا معاشرہ چینج ہو جاتا ہے. تو اگر میں یا آپ یا ہمارے بھائی یا ہمارے والدین تو خود صحیح ہے تو پھر مجھے اس چیز کا پورا یقین ہے کہ ہمارے لیے آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا. تو معاشرے کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندہ اگر خود اپنے آپ کو چینج کرے تو پھر جو ہے نا پوری کی پوری انوائرمنٹ چینج ہو سکتا ہے. تو معاشرے کو تو چینج کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں. ہر بندے کو اپنے اندر کی کوتاہیاں، خامیاں، کیا اچھائیاں ہیں کیا برائیاں ہیں، اس چیزوں پہ کام اگر کسی نے کر لیا نا تو پھر معاشرہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. جی ہاں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم معاشرے کو تو چینج نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ایسا کوئی کیس باہر ہو بھی جائے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو ڈرائے نہ اور ان کو سپورٹ دیں، ان کو سپورٹ کریں کہ ظلم کے خلاف لڑنا ہے اور برائیوں کا سامنا کرنا ہے. تو آج کل کے والدین جو ہے ماشاء اللہ ترقی یافتہ ہیں، اور پڑھے لکھے ہونے کے باوجود وہ پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ ساتھ باشعور بھی ہیں. تو آج کل کی لیڈیز جو ہیں وہ کافی تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے آپ ہیں، میں ہوں، اور دوسری بھی ایسی لیڈیز ہیں جو یہ سوشل ورکر ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو وہ آج کل بہت ہی اچھا کام کر رہی ہیں. تو میرے خیال سے میم لیڈیز کو آگے لانے کے لیے آپ کون سا مین پوائنٹ سمجھتی ہیں، کون سی ایسی بات ہے جس سے لیڈیز کو آگے لایا جا سکتا ہے اور انہیں تعلیم کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے؟
تو دیکھیں لیڈیز کو اگر ہم سوچیں کہ لیڈیز کیوں آگے آئے, کیوں کام کرے, تو جب ہم لوگ یا آپ یا کوئی اور بھی لیڈیز ایجوکیٹ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے جو اس نے تعلیم لی ہے, جو اس نے تجربہ لیا ہے, وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے کی لائف گزارے گی نا. تو اس لیے عورتوں کی تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے, اور عورتوں کو ہر فیلڈ میں آنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتی کہ گھر میں بھیج دیں, اور آپ نے بات کی کہ ظلم ہوتا ہے, جبر ہوتا ہے, مطلب بہت کچھ ہوتا ہے, تو پھر ہمیں کیا گھر میں بھیج جانا چاہیے؟ دیکھو ہمیں گھر میں نہیں بھیجنا چاہیے. اب موت جس دن آئے گی اس دن تو آنی ہے. اگر کسی کے ہاتھوں ہی لکھی ہے تو وہ بھی آئے گی. ظاہر سی بات ہے ہمیں مرنا ہے نا, ہم زندہ ہیں تو ہمیں مرنا بھی ہے. تو ہمیں ظلم کے خلاف خاموش نہیں ہونے چاہیے. ہمیں اس کو بتانا ہے کہ بھائی یہ ظلم ہو رہا ہے یا یہ ظلم کیا جا رہا ہے, تو اس سے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. جیسے بہت ساری لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں کہ وہ انڈر پریشر رہتی ہے, وہ اپنی بات نہیں کہہ پاتی ہے, یا وہ ایک مطلب کسی کے دباؤ میں آ گئی ہے نا تو پھر وہ دبتی چلی جاتی ہے. تو بھائی ایسا نہیں ہے, آپ میں ہم سب اپنا کھاتے کماتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کسی کے انڈر پریشر میں نہیں ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی لڑکی کو جو ہے نا کسی کے پریشر میں رہنا چاہیے. وہ اپنی آواز خود اٹھائے اور اپنے لیے خود لڑے, اور بالکل ایجوکیشن حاصل کرے, کیونکہ انہیں آگے جا کر آگے اپنی پوری فیملی کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اگر ایک آپ میں ابھی ریسنٹلی ایک میرا گاؤں میں جانا ہوا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ جو مطلب وہاں جس کے پاس گئی تھی وہ ایجوکیٹ کی لڑکی, پڑھی لکھی لڑکی تھی, شادی ہو کے وہاں مطلب گئی ہے. تو ان کے ہسبینڈ بھی پڑھے لکھے, لیکن جب میں نے وہاں گاؤں کو دیکھا, گاؤں کے لوگوں کو دیکھا, تو مطلب جو ہے پڑھی لکھی نہیں تھی, ان کو چپل پہننے کا بھی شعور نہیں تھا, ان کو کپڑے پہننے کا بھی جو ہے نا وہ شعور نہیں تھا. تو یہ کیا ہے, یہ ایجوکیشن جو ہے کہ وہ ایک ایجوکیٹ لڑکی اور گاؤں کے لوگوں میں فرق بتا رہا ہے. یہ ایجوکیشن ہے. ہم ایجوکیشن جو ہے وہ صرف جاب حاصل کرنے کے لیے نہیں لیں گے, ہم کو ایجوکیشن جو ہے اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے بھی تو کرنی ہوگی, ہمیں لینی ہوگی لاسٹ میں. جی بالکل, آپ نے ٹھیک کہا کہ جو لڑکیوں کو جو ہے ڈرنا نہیں چاہیے اور اپنی ہمت خود پکڑنی چاہیے, اور اپنی مددات کے تحت اپنے حقوق کے لیے خود لڑنا چاہیے. جب تک ہم خود نہیں لڑیں گے کوئی دوسرا ہمارے حقوں کے لیے نہیں لڑے گا. تو ایجوکیشن ہی یہ جو لازمی ذریعہ ہے جو کہ لیڈیز کو آگے لا سکتا ہے, ان کو شعور دے سکتا ہے. میرے خیال سے میم آج کی جو سوشل میڈیا کے جو افیکٹس ہیں, جو کہ سوشل میڈیا کو کیسے یوز کیا جا رہا ہے, اور اگر ان کے کیا نقصانات ہیں اور کیا فائدے ہیں, یہ بھی آپ ہم سے کہتے ہیں. آپ مجھ سے سارے وہ سوال کر رہی ہیں جو کہ مجھ سے ابھی تک تو ہوئے نہیں ہیں نا. تو میرے پاس اگر ٹائم ہوتا تو پھر میں بہت زیادہ جو ہے نا اس کو ڈیفائن کرتی. دیکھیے سوشل میڈیا ہے نا, یہاں پر ہر اچھے اور برے لوگ موجود ہیں. اور سوشل میڈیا کی جہاں تک بات کی جائے, ہماری پکچر آ جائے, ہماری وائس آ جائے, یا کسی کی بھی آ جائے, پھر بس انہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ لڑکی ہے. اور میں نے اتنے پروفیشنل لوگوں کے بیچ میں بھی دوسری آئی ڈیز دیکھی ہیں. مطلب کیا ہے یہ, کیا فیس بک غلط مطلب اپنے آپ کو ملوانے کے لیے رہ گیا. فیس بک پر بہت سارے لوگ اچھے کام بھی کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ فیس بک سے پیسہ بھی کما رہے ہیں, بہت سارے لوگ اپنے فیس بک پہ جو چیزیں سیل آؤٹ بھی کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ خرید بھی رہے ہیں, بہت سارے لوگ پڑھ بھی رہے ہیں. تو مطلب ہم فیس بک کو اٹھا کر دیکھتے ہیں, فیس بک پر اچھے اور برے لوگ دونوں موجود ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ اگر میرا ایک اسکول ہے کہ اگر میری فیس بک پہ کوئی مجھے میسج کرتا ہے نا, ہائے ہیلو سلام دعا, تو میں جواب نہیں دیتی. اور کام کی بات ہے, بسم اللہ, آپ کام کا سوال دیتے ہیں, آپ کو جواب ملے گا. زیادہ پریشان کرتا ہے سیدھا بلاک. تو اپنے رولس ریگولیشن خود بنائیں, بلاک کر دیں. کس کا ہے آپ سے ہائے ہیلو دعا آپ اسے بلاک کریں. اور سوشل میڈیا اچھا بھی ہے برا بھی ہے, جو جس طرح سے اس کو لے کے چلنا چاہے گا وہ اس طرح سے اس کو کام دے گا. تو ہمیں یہ خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس سے کام کیا کرنا ہے, کیسے لے کے چلنا ہے. اور سوشل میڈیا کا جب میں نے استعمال اسٹارٹ کیا تو سوشل میڈیا پہ تو میں خود بھی نہیں ہوں,
मैं तो कोई फेसबुक पे ज़्यादा वर्किंग नहीं करती थी, मेरी तो वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ फेसबुक नहीं है। तो अभी देखो सोशल मीडिया का ही तो ये प्लेटफॉर्म है कि आप और मैं अब लोगों को हम अपनी बात बता रहे हैं, तो अच्छी भी है और बुरी भी है। तो ये हर बंदे पर डिपेंड करता है इसको लेके किस तरह से वो चलना चाहता जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि सोशल मीडिया पे अच्छे लोग भी मौजूद हैं और बुरे लोग भी मौजूद हैं।